جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم روین کر رہے ہیں۔ روین میں ہم نے استقامت چیپٹر جو ہے صحابہ کرام کی استقامت، بیٹا ہم نے پہلے جو ہے وہ استقامت کے بارے میں پڑھا کہ استقامت کہتے کسے ہیں۔ پھر بیٹا ہم نے اس کے اجر عظیم کے بارے میں آئے جو ہے وہ پڑھی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہ کتنی بھی بڑی مصیبت آئی، کتنی بھی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ ڈٹے رہے اپنے جو ہے وہ اپنے مشن پر، لیکن ذرا برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملے میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دھمکیاں دی گئی، آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی اپنے جو ہے وہ حق کو پھیلانے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئی، آپ کے چچا نے آپ کو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر جو ہے وہ سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر مختلف غزوات کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو غزوات ہیں ان موقع پر، جیسے غزوہ احد ہو گیا، غزوہ بدر ہو گیا، اس کے علاوہ جو غزوہ خندق، مختلف غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دلیری اور بہادری کا مقابلہ کیا، اور آپ کے پائے مبارک میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، ذرا بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہر موقع پر منافق جو ہیں ان کی سازشیں، ان کی تہمتیں، ان کے تیر الزام، جو بھی ان کو تکلیفیں دی گئیں، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف سے ذرا برابر نہ ہٹا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ جی بیٹا نیکسٹ ہم ٹاپک جو ہے وہ آج ہم نے پڑھتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی استقامت، کہ وہ کیسے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا دین راہ کے حق پر جب وہ چلے۔ استقامت یہی کہتے ہیں نا کہ سیدھا راستہ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ چلنا، اور جب وہ اللہ کے راستے پر چلنے لگے تو کیسے جو ہے ان کو تکلیفیں دی گئیں، کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ذرا بھی اپنے قدموں سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کرام نے جو استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ آج بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جتنی بھی تکالیف دی گئی، ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑی سی تکلیف کو بھی دیکھ کر انہوں نے جو ہے حق کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیا، ایسا بالکل نہیں ہوا بیٹا۔ مختلف صحابہ کرام ہیں، ان کی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ان کی کہ کیسے انہوں نے اپنی اس وقت کو کیسے گزارا، کیسے انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کی مصیبتیں جو ان پر آئی تھی ان کو کیسے بیان کیا، لیکن کس طرح انہوں نے اس پر اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا نام یاد رکھنا ہے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خباب نے بولا کہ جب ہجرت مدینہ کے وقت، بیٹا اس وقت کی بات ہو رہی ہے یا اس سے پہلے، جب کفار مکہ جو ہے وہ جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکالیفیں دیتے تھے، ان پر جب مصیبتیں نازل کرتے تھے، ان کو اسلام کے راستے پر چلنے سے روکتے تھے، ان پر مختلف قسم کے ظلم ڈھاتے تھے، مختلف تکالیفیں انہیں دیتے تھے، تو کیا ہوا کہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ان کے سامنے کہ ہم اتنی مصیبتوں میں ہیں، اتنے برے حال میں ہیں کہ ہماری مصیبتوں کا جو ہے ان کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اور انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اتنی مصیبتیں ہیں، وہ اللہ اپنے حکم سے اگر چاہے تو ہم سے مصیبتیں غائب کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا۔ گاڑ دینا کہتے ہیں دفن کر دینا، زندہ دفن کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں بھی ایسا ہوا کہ کسی ایک آدمی کو زندہ گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بیٹا آری کہتے ہیں جب کسی چیز کو کاٹنے والی ہے، یہ ہتھیار ہے ایک، تو آرے سے کاٹ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، اور لوہے کی کنگھیوں سے، لوہے کی جو کنگھیاں ہوتی ہیں اس سے کسی کا گوشت چیر کر الگ کر دینا۔ چیر بیٹا کہتے ہیں
اچھے زور سے اس کو کھینچنا، اس کو الگ کر دینا، اس کو کھینچ کر، گوشت کو جسم سے کھینچ کر الگ کر دینا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی کہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے کہ اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا رہا، ان کو آرے سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کو جو ہے ان کا گوشت جسم سے الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ذرا نہ ہٹے۔ اور پھر انہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت خباب، انہی کی بات ہو رہی ہے، حضرت خباب بن ارد جنہوں نے اپنی مصیبتوں کا ذکر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا جو ہے اس کی اپیل کی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں مثالیں دیں کہ پہلے بہت لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا، بہت سی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن پھر بھی ان کی یہ تکلیفیں، ان کی یہ مصیبتیں انہیں دین کے حق سے ذرا برابر بھی نہ ہٹا سکیں۔ اور حضرت خباب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر مختلف قسم کے ظلم ڈھائے گئے، مختلف تکالیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ ایک دن انہیں زمین پر کوئلوں کو جو ہے وہ دہکا کہنا ہے کوئلے جلانا، تو کوئلے جلا کر انہیں جو ہے وہ ان پر چیت لٹا دیا گیا۔ چیت لٹانا کہتے ہیں سیدھا لٹا دینا، ٹھیک ہے، سیدھا کمر کے بل جو ہے ان کو لٹا دیا گیا، اور ایک شخص جو ہے وہ ان کی چھاتی پر نعوذ باللہ استغفر اللہ کے پاؤں رکھ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، ایسے کہ وہ تکلیف ان کو زیادہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں اور ایک جگہ سے بہت زیادہ جل جائیں۔ یہ ان کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ کوئلے جو ہے وہ زمین پر بچھائے گئے، ان کو دہکا کر ان پر حضرت خباب کو سیدھا لٹا دیا گیا، اور ایک شخص نعوذ باللہ استغفر، بیٹا یہ کتنی تکلیف کا عالم ہے، بیٹا خود دیکھیں کیا ہم ذرا سی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ایون اگر جو ہے وہ ماچس جلاتے ہوئے یا کوئی گرم چیز ہمارے ہاتھ کو تھوڑا سا لگ جائے، یا ماچس جو ہے جلاتے ہوئے چولہے کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو کیسے ہم تکلیف سے کرا اٹھتے ہیں، ہم سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن انہوں نے صحابہ کرام نے اسی لیے جو ہے تا قیامت ان کے نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بہترین نمونے کے طور پر جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہمیں کیا جو ہے ان سے بہترین جو ہے ہمیں ہدایت کا جو ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے کہ کیسے اتنی تکلیف کے باوجود کہ اتنی تکلیف کے کوئلوں پر آگ پر جو ہے وہ لٹا دینا، اور پھر آگ جو ہے وہ زیادہ اثر کرے جسم پر، ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کے وہ کھڑے ہو گئے اس لیے اس طرح کہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، اور اتنی دیر ان کو اس حالت میں رکھا کہ ان کوئلے جو ہیں وہ آپ کی جسم کی چربی کو پگھلنے سے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، کہ اس طرح ان کا جسم جو ہے وہ جلا، ان کے جسم کی چربی جو ہے وہ ایسے جل کر پگھل کر کوئلوں پر پڑی کہ ان کے پگھلنے سے ان کے جو ہے کوئلے خود ہی ٹھنڈے پڑ گئے، خود ہی بجھ گئے۔ اور یہ نشان بیٹا عظیمت و استقامت کے تمغے کے طور پر، عظیمت و استقامت کہتے ہیں، عظیمت کہتے ہیں بڑائی، اور عظمت کے طور پر یا ان کا یہ نشان ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ اس عظمت کے طور پر، اس بڑائی کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے ان کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ ثبت ہو جانا، مہر لگ جانا، پختہ ہو جانا کوئی نشان، تو ہمیشہ کے لیے یہ نشان جو ہے وہ ان کے جسم پر پختہ ہو گیا۔ اور ایک صحابی حضرت خبیب، یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دونوں نام جو ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک صحابی پہلے جن کی بات ہوئی وہ خباب بن ارد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کے نیزوں کے ان کے کچوکے لگانا، کچوکے بیٹا کہتے ہیں بار بار لگاتار وار کرنا، تو نیزوں کے ذریعے ان کے جسم پر بار بار جو ہے وہ وار کیے گئے، تلواروں سے ان کے جسم پر مختلف گھاؤ بنائے گئے، انہیں مختلف گھاؤ بنا کر اذیتیں دی گئیں، ان کو مختلف جو ہے وہ اذیتوں کے ساتھ تکلیفیں دی گئیں۔ اور کسی ستم ظریف نے پوچھا کہ کیا خیال ہے خبیب، تو اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور میں اس حساب سے ستم ظریف بیٹا کہتے ہیں ستم ظلم ڈھانے والا، ظلم کرنے والا، تو اس نے پھر یہ تکلیف دینے کے بعد حضرت خبیب سے پوچھا کہ اے خبیب اب بتاؤ کہ اب تو تم یہ چاہتے ہوگے کہ یہ جو اتنی تکلیفیں مجھے دی جا رہی ہیں کاش کہ اس جگہ پر میں نہ ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پر ہوں، ان کو یہ تکلیفیں دی جائیں اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں 100 دفعہ اس طرح کی اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے صرف ایک دن ہی 1000 دفعہ 100 دفعہ مجھے اس طرح کی اذیتیں دی جائیں، مجھے دوبارہ مارا جاتا رہے، پھر زندہ کیا جاتا رہے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک بھی کانٹا چبھے، انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ اس شہید راہ وفا نے مرنے سے پہلے جو شعر کہے،
ان میں سے کچھ بیٹا یہ ہیں، انہوں نے اشعار کہے مرنے سے پہلے، تو کچھ اشعار جو ہیں وہ ان میں سے یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ لکھے گئے اور پڑھے جاتے رہے۔ یہ اشعار کیا ہیں بیٹا؟ یہ کویشچن بھی آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ کہ حضرت خبیب نے شہادت سے پہلے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بتائیں۔ تو بیٹا یہ وہ عربک میں جو ہے پڑھے گئے تھے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا ہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں۔ بیٹا یہ انہوں نے اس حالت کو بیان کیا ہے اپنی ایمان کی حالت کو، کہ میں ایمان کی حالت میں جب اپنی جان جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں جب زخم کھا کر گروں، یعنی کہ کوئی انہوں نے تکلیف نہیں بیان کی کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، میں دائیں کروٹ گروں یا بائیں کروٹ گروں زمین پر مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، مجھے صرف اسی بات کی خوشی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ زخم کھا کر زمین پر گر رہا ہوں۔ اور سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ جو ہے وہ اسلام کا دامن ایسی ہی بے شمار مثالوں سے، بہت سی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، وعدہ کریں کہ اللہ کی توحید اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت جو ہے وہ برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں گے، نماز جو ہے وہ پابندگی سے ادا کریں گے، پابندی سے، اور اسلامی تعلیمات لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس راہ میں جتنی بھی تکلیف کا ہمیں سامنا ہو، جتنی بھی مصیبتوں ہمیں جھیلنی پڑیں، جو بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، ہم صبر و استقامت سے ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو جھیلیں۔ ہمیں جو بھی ہو بیٹا انہی سے ہمیں یہ ملتا ہے، انہی سے ہمیں جو ہے یہ مثالیں ملتی ہیں، ہم نے انہی کی مثالوں سے یہ دیکھنا ہے، تو انہی مثالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات پر ہمیں ثابت قدمی دکھانی ہے کہ ہمیں جو بھی ہو جائے، کیسی بھی تکلیف ہو، جتنی ہی مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں جو ہے وہ ثابت قدمی دکھانی ہے۔ ہمیں اگر ہم حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو اپنے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ جتنی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، ہمیں کرنی پڑیں تو ہم کریں، لیکن کسی طرح بھی ذرا برابر بھی اپنی جو ہے وہ ان تعلیمات کو نہ چھوڑیں، اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جی بیٹا اس کے مشقی سوالات کی طرف آئیں۔ استقامت جو ہے اس کا مفہوم سب سے پہلے انہوں نے بولا ہے کہ تفصیل سے بیان کریں۔ تو بیٹا فرسٹ پیج پر آ کے آپ نے جو ہے استقامت سٹارٹ سے شروع کرنا ہے کہ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا، سیدھے چلتے رہنا، یہاں سے لے کر ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں، اور نیکسٹ پیراگراف وہ بھی اس میں آئے گا فرسٹ لانگ میں، نہیں سوری یہ ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں، یہاں تک بیٹا فرسٹ 3 لائنز جو ہیں وہ اس کے آنسر میں آتی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے اس کا آنسر دیکھیں کہ قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا، تو بیٹا اسی کے آگے جو نیکسٹ سیکنڈ والا اسی پیراگراف میں کہ قرآن کے لحاظ سے، قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق کو جو ہے مان لیا جائے، اسی پر قائم رہیں، مخالفتوں کا سامنا ہو اور تکلیفیں جو ہیں جتنی بھی دی جائیں سب کو صبر سے جو ہے برداشت کریں، لیکن حق سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ بیٹا اس کے کویشچن میں جو ہے یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ بیٹا سیکنڈ والا جو ہے وہ جی بیٹا سیکنڈ ہے کویشچن کہ قرآن پاک نے کن باتوں پہ استقامت کا حکم دیا، تو استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا جی بیٹا یہ مجھے کویشچن شور نہیں ہے تو میں اس کے مشقی سوالات آپ کو بیٹا جو ہے وہ بتاتی ہوں۔